تو جب ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے نماز کے لیے تو اس کا دھیان صرف اللہ پاک کے علاوہ کسی کی طرف نہیں آتا۔ صوفیانہ اولیاء کرام ہیں جن کی کرامات بہت زیادہ ہیں، پورے ورلڈ میں، پورے پاکستان میں پتہ ہے سر۔ تو ان کی نظر ہے، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے۔ تو لوگ آپ کی دمال کو دیکھ کے حیران نہیں ہوئے کہ یہ بندہ 3 گھنٹے سے دمال ڈال رہا ہے اور ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا؟ ہمارے سے آگے کیا ہونا ہے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کر کر کے ہی آج اللہ پاک نے ان کو بڑا نظام دیا ہے۔ محمد بابر صاحب 9 ممالک میں بھی گئے، وہاں بھی جا کے انہوں نے ڈھول کی تھاپ پر 4-4 5-5 گھنٹے دمال ڈالی۔ اور علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ نیوز۔ ناظرین، ڈھول کی تھاپ پر بنگڑا ڈالتے ہوئے، دھمال ڈالتے ہوئے آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ آج ایک ایسا نوجوان موجود ہے جس کا نام محمد بابر ہے۔ یہ ڈھول کی تھاپ پر کئی گھنٹے دمال ڈالتا ہے اور یہ 9 ممالک میں بھی گئے، اور یہاں تک کہ انگریز نے ان کو تھرمامیٹر لگا کر ان کے دمال کی جو پیرامیٹر تھا وہ لگایا، وہ چیک کیا، لیکن وہ پیرامیٹر بھی فیل ہو گیا اور یہ کئی گھنٹے دمال ڈالتے رہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ایسا کیا راز ہے کہ آپ 5-5 6-6 گھنٹے 12-12 گھنٹے دھمال ڈالتے رہتے ہیں اور آپ تھکتے نہیں ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ؟ سر میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ شکر اللہ کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈھول کی تھاپ بجتی ہے تو ایسا کیا جادو طاری ہو جاتا ہے کہ آپ کئی گھنٹے دھمال ڈالتے رہتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے گھر میں جھکنا ہوتا ہے، یہ ہماری نماز ہے، دھمال نہیں ہے۔ اور یہ صوفیانہ کلام ہے حضرت امیر خسرو صاحب سرکار لجپال کا، یہ طریقہ، یہ نظام ادھر سے چل رہا ہے۔ تو جب ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے نماز کے لیے تو اس کا دھیان صرف اللہ پاک کے علاوہ کسی کی طرف نہیں آتا۔ ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے یہ دمال نہیں، یہ ہماری نماز ہے اور یہ سارا فیض امیر خسرو کی جانب سے ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اسے پھر دنیا کی کوئی لگن نہیں رہتی، کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اچھا، آپ نے کتنے گھنٹے جو ہے وہ دمال ڈالی؟ سر یہ تو سوال آپ نے ایسا کیا ہے، سر ہم نے 12 گھنٹے بھی دمال ڈالی ہوئی ہے حضرت سخی لال شہباز قلندر سرکار پہ 2011 میں، اور 6 گھنٹے یہاں پہ حضرت سید بابا جی شاہ جمال لاجپال ہمارے مرشد خانہ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، صوفیانہ اولیاء کرام ہیں جن کی کرامات بہت زیادہ ہیں، پورے ورلڈ میں، پورے پاکستان میں پتہ ہے سر۔ تو ان کی نظر ہے، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے۔ تو یہ فیض آپ کو کہاں سے جاری ہوا؟ سر یہ فیض ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ فیض یہ حضرت بابا جی شاہ جمال لاجپال کے گھر کا ہے۔ زندگی کی 19 سال ہیں سر سروس کرتے ہوئے، جس میں سے 6 سال میں نے داتا حضور سرکار پہ بھی ڈیوٹی کی ہے الحمدللہ، 13 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں سرکار پہ۔ جی آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ وہ داتا حضور بھی 6 سال ڈیوٹی دی انہوں نے، یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ سرکار کے دربار پہ ان کی ڈیوٹی لگی۔ اچھا، آپ پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی گئے، وہاں بھی آپ نے دمال ڈالی؟ جی سر 9 ممالک میں گیا ہوں الحمدللہ۔ سب سے پہلا ملک تھا عمان، وہاں گئے ہیں 2013 میں۔ تو کتنے گھنٹے وہاں؟ سر وہاں پہ ہم نے کوئی 3 گھنٹے دمال کے لیے۔ تو لوگ آپ کی دمال کو دیکھ کے حیران نہیں ہوئے کہ یہ بندہ 3 گھنٹے سے دمال ڈال رہا ہے اور ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا؟ سر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ فیض ہے، اور جو فیض ہوتا ہے وہ عاشقوں کو ہی ملتا ہے۔ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ انگریز نے وہ جو کوئی پیرامیٹر تھا وہ بھی لگایا تھا۔ جی سر یہ عمان کا ہی واقعہ ہے، پہلا ملک تھا ہمارا، وہاں پہ ہم گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں وہ ریہرسل کرتے ہوئے دیکھا کہ جی یہ جو آپ کی یہ جو گردن چلتی ہے نا،
तो ये कैसे चल रही है, आप कैसे ज़िंदा हो, कि आपकी अभी तक डेथ क्यों नहीं हुई, वाई? तो मैंने कहा सर यू टॉक इंग्लिश। गोरा मुझसे पूछता है, मैं कही नो आई एम नो इंग्लिश। उसने मुझे कहा कि ये आपकी बात का जवाब कौन देगा? मैं कहा ये मेरे उस्ताद जी हैं मिठू साईं, यही आपको। फिर उन्होंने बताया कि यार ये अल्लाह का निज़ाम है, इसमें हमें खुद नहीं पता होता हम कहाँ पे हैं, ये आप इसको नहीं। लेकिन वो गोरे हैं, वो हर बात पे सर्च करते हैं, इसीलिए हमारे से आगे हैं। हमारे से आगे क्या होना है, कुरान पाक का मुताला कर कर के ही आज अल्लाह पाक ने उनको बड़ा निज़ाम दिया हुआ है। तो उन्होंने सर हमारे पे वो प्रैक्टिकल किया, वो मीटर लगा दिए हमारे साथ, सर वो फेल हो गए। अच्छा, मैंने सुना है कि जब कोई अल्लाह की याद में, उसके रसूल की याद में या अपने मुर्शद की याद में दमाल डालता है, मैं फिर वही करूँगा, आपकी तो नमाज है, जब वो दमाल डालना शुरू करता है तो वो दुनिया से बेफिक्र हो जाता है। जी सर ऐसे ही है, इसमें कोई नो डाउट है, ऐसे ही है सर। तो नो ओमान के अलावा और किस किस मुल्क में आप? सर ओमान गया हूँ, कनाडा गया हूँ, दुबई गया हूँ, चाइना गया हूँ, जापान गया हूँ, इंडिया गया हूँ। जी मोहम्मद बाबर साहब 9 ममालिक में भी गए, वहाँ भी जाके इन्होंने ढोल की थाप पर 4-4, 5-5 घंटे दमाल डाली और वहाँ पर मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। वो बारहा यही कह रहे हैं कि ये दमाल नहीं है, ये हमारी नमाज है, और जब हम नमाज की नीयत कर लेते हैं तो फिर दुनिया से हमारी लगन ख़त्म हो जाती है और हमारी लगन अल्लाह ताला से और मुर्शद से लग जाती है, और फिर हमें महसूस ही नहीं होता कि हम नमाज के लिए कितनी देर तक खड़े रहे, और ना ही थकावट महसूस होती है। अच्छा, इस जो आप दमाल डालते हैं इसमें आपके उस्ताद भी हैं? हाँ जी हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद गुंगा साईं, अल्लाह ताला को वो प्यारे हो गए हुए हैं, 2 साल हो गए हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे ये सारी दुनिया घुमाई है और बहुत अच्छे इंसान। तो आखिर में आप क्या कहना चाहते? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो पीरों फ़कीरों का जो निज़ाम है, ये सूफियाना, इनको मानना चाहिए, क्योंकि ये हैं, और ये क्यों हैं, ये पंजतन घराने के ख़ास फूल हैं, हमें ख़ास तोहफ़े हैं, ये ऐसे तोहफ़े हैं जो खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। मेरी तो यही दुआ है सब बहन भाइयों से, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि जितना हो सके अल्लाह को याद करें, उसके प्यारे महबूब को याद करें। जी मोहम्मद बाबर की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि सूफिया और जो पीर फ़कीर लोग हैं उनको मानना चाहिए, उनकी बड़ी करामात हैं, और उन्हीं की बदौलत आज ये मुल्क कायम दायम है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये दुनिया फ़ानी है, इसकी फ़िक्र छोड़कर आखिरत की फ़िक्र करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें, ताकि जो आपको मुश्किलात दरपेश हैं वो आसानी में बदल सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।